I'm sitting here with a gentleman who belongs to a place called Atkoda, which is not far from Sensa, where we are sitting at the moment. You'll see the Sensa Chowk there. It has traditionally been referred to as Jammu Chowk, and we're sitting very close to there. And a gentleman here, Sardar Abdul Ghani is the name. He has a specific message for the expatriate community living particularly in Britain. تو جناب علی، آپ کا ایک پیغام ہے جو ہمارے لوگ اس ریاست کے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے، وہ پلیز آپ مجھے پیغام دیں۔ جتنے بھی ہمارے کشمیری بھائی محب وطن بیرون ملک میں اپنی سروس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مواقع مہیا کیے کہ ان کے پاس بہت سی مال و دولت آ گئی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب غربا لوگ یہاں کشمیری زندگی گزار رہے ہیں، بعض ایسے بھی کشمیری ہیں جن کو کھانا 2 وقت کا میسر نہیں ہے، تو اگر وہ اپنے پیسے کی اس ریاست جموں کشمیر کی بہتری کے لیے، اس کو پک کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کریں، یہاں فیکٹری لگائیں، کارخانے لگائیں، اور ان کے اندر وہ جو پیسے لگانے والے لوگ ہیں ان کو بھی پیسہ جائے گا واپس، ان کو بھی آمدن ہوگی، اور یہاں جو کشمیری اس فیکٹری کے اندر، اس کارخانے کے اندر مزدوری کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی دل کا روزگار باعزت باوقار طریقے سے میسر ہوگا۔ اس طریقے سے کشمیری ایک باوقار طریقے سے جو لوگ ہمارے یہاں زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی بہتر انداز کے اندر یہ چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے بیرون ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اچھے جن کے پاس مال و دولت ہے، اربوں روپے ان کی جیبوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں سینسا کے اندر کوئی بڑا کارخانہ لگائیں، کوٹلی کے اندر لگائیں، کئی اور جگہیں جہاں مناسب سمجھتے ہیں، لیکن اس کام کو پک کرنے کے لیے، اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اہل علم، اہل وصول جن کے پاس اتنی مال و زر ہے، ان لوگوں کا یہ فرائض عائد ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں کے باسی ہیں ان کے لیے ایک قربانی دیں، اور کوئی فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹری لگائیں، اور اس کے اندر کشمیری لوگ ملازمت حاصل کریں، اور آپ کو بھی پیسہ اسی طریقے سے ریٹرن بیک کرے گا۔ تو جو تحفظات کی بات کی تھی کہ کئی جو لوگ ہمارے باہر ہیں ان کو کچھ خدشات ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے کوئی انڈیمنٹی، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا یہاں پہ، دوسرا جو انصاف کا معیار ہے وہ بھی تقریباً واضح ہے لوگوں کے سامنے، باقی یہ ہے کہ لوگ روزگار کے مواقع سے یہاں پہ یقیناً لوگ ترستے ہیں، اور روزگار کے مواقع کم ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں جس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی فیکٹریز وغیرہ ہیں، لوگ روزگار وہاں پہ پھر بھی چلتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ پلیز روشنی ڈالیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے پاکستان جو ہے، جو ہمارا ایک یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس پاکستان کے ماتحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پہ پاکستان کے اندر پوری کی پوری ان کو جتنی انڈسٹری لگی ہے ان کو تحفظات حاصل ہیں۔ اگر کشمیر مقبوضہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی انڈسٹری ہوگی، اور جس معاہدے کے تحت وہ انڈسٹری لگا رہا ہے کوئی وائلیشن کرے گا اس معاہدے کی، تو گورنمنٹ وائلیشن کرتی ہے، تو یہاں عدالتیں موجود ہیں۔ آئی ایم شور کہ یہاں کی جو عدالتیں یہ انصاف، حق اور سچ کے فیصلے کرتی ہیں، عدالت کے اندر انشاءاللہ ہمیں انصاف ملتا ہے۔ صحیح ہے۔ آخری جو سوال آپ سے کروں گا کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ نوٹنگم کے ایک راجہ منشی صاحب ہیں جو اتفاق سے یہاں AJK کی اسمبلی کے پہلے اوورسیز MLA بھی رہے ہیں۔ 1985 میں یہ عہدہ ان کو ملا تھا، یا 86 میں، مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہاں پہ تقریباً 7 یا 8 کروڑ روپیہ یہیں سینسا میں ایک مہاجر کی زمین پہ انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا۔ تو مطلب انہوں نے کیا، اس میں پرابلمز کیا تھے، اس میں مطلب انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا، کیا اس میں کوئی غلطی تھی، معاملہ کیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ منشی صاحب نے جس بھی انداز کے اندر اپنی جو بھی 8 کروڑ لگایا، 9 کروڑ لگایا، اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی رقم خرچ کی ہے، لیکن یہ جو ہاسپٹل کی جگہ ہے یہ بنیادی طور پر ایک مہاجر نے ہاسپٹل بنانے کے لیے ڈونیٹ کی تھی، ٹھیک ہے، ڈونیٹ کی ہوئی
اور राजा मुंशी साहब ने इसको बोस्तान हेल्थ केयर ट्रस्ट के नाम पर पूरे हॉस्पिटल तहसील के नाम को ख़त्म करने की कोशिश की और इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अगर राजा साहब इतने मालोदार अरबों रुपये का मालिक है, मैं समझता हूँ कि बहुत पैसा अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है, वो कौन सी बात थी कि अगर वो 12-13 कनाल एक अलग जगह पे लेके वो इसी नाम पर ट्रस्ट चला देते अपने नाम पर, तो और बेहतर था, आज लोगों को सलाहियत होती। उससे मैं ये समझता हूँ कि वो जिन मकासद के लिए जो गवर्नमेंट से पेपर लेके आए, हमें दिखाए गए या उनके अगेंस्ट, उस बोस्टन हेल्थ केयर ट्रस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक भी हुई है, वो पेपर भी दिखाए गए कि ये तो राजा मुंशी साहब इस पूरे हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वो ताल उस पर फंक्शन नहीं हो सका है। फिर हमने कहा जी अगर आपने इतनी मेहरबानी की है इस तहसील सेजा के लोगों पर, तो आप इसकी चाबियां हैंड ओवर करें, लोगों को दें, उससे मुफाद हासिल करें, ये पब्लिक जो है यहाँ के फायदा हासिल करे। तो राजा साहब ने उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात से यहाँ के चाबियां हासिल की गई हैं। आज अगर वो डॉक्टर्स थे, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त सरदार अतीक साहब की गवर्नमेंट थी, सरदार अतीक साहब ने बड़ी मेहनत से कहा कि ठीक है हम डॉक्टर्स भी मुहैया करते हैं, उसकी जो लवाजमात है वो भी मुहैया करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी आए और ऐसा वक्त आया कि डॉक्टर को जगह बैठने के लिए नहीं मिल रही थी। तो बराए मेहरबानी अगर आप इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो लेकिन उसके अंदर मकासद आपका लालच नहीं होना चाहिए, आपको अवाम की खिदमत का फिर होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।